بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح دودھ والے سے دودھ لیا اور اسی وقت ایک فقیر آیا، بولا بیٹی دودھ مجھے دے دے، میرے بچے دن بھر سے بھوکے ہیں۔ مجھے رحم آیا اور اس کو دودھ دے دیا۔ فقیر جاتے جاتے بول گیا کہ رات کے 12 بجے تک کا انتظار کرنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بھول بھال کر کاموں میں لگ گئی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام سنبل ہے۔ اس معاشرے میں تنہا عورت کا گزارا ناممکن ہے، یہ وہ الفاظ تھے جو میں امی سے بچپن سے سنتے آ رہی تھی، مگر مجھے ان الفاظ پر یقین نہ تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر کیوں ایک عورت کو جینے کے لیے مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ امی کہا کرتی کہ مرد تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں چڑ جاتی، تب امی سر پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی بیٹا اپنے جیسے دوسرے مرد سے۔ پھر میرے بھائی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما کر کہتی یہ بھائی تیرے سے چھوٹا ہے مگر یہ تجھے تحفظ فراہم کرے گا۔ امی کی یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میرا یہ بھائی مجھے تحفظ فراہم کرے گا، میرے اچھے برے کا یہ ذمہ دار ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میں بڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کا نام زین تھا۔ زین کی منگنی بچپن میں پھپھو کی بیٹی سے ہی ہو گئی تھی۔ اب اس نے یہ ضد پکڑ لی تھی کہ اب جلد از جلد میری شادی کی جائے۔ امی زین کو سمجھاتی کہ تم ابھی شادی کی ضد چھوڑ دو، تم سے بڑی تمہاری بہن گھر میں بیٹھی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی مجھ سے چڑھنے لگا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ زین کی شادی کر دیں، مگر امی میری بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا کرتی تھی۔ امی نے کہا تم جانتی ہو نا منزہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بچپن میں تو چلو وہ معصوم تھی، مگر اس کی ماں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کا بس نہیں چلا کہ وہ مجھے کیسے طلاق دلوائے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس نے کبھی ہمارا خیال نہیں کیا، انہوں نے صرف زین سے ہی رابطہ کیا تھا۔ امی کی باتوں میں طاقت تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ چلو میری شادی تو ہو جائے گی، چلیں آپ زین کو کہہ دیں کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں تالیوں کی آواز گونجی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو زین کھڑا تھا۔ وہ مجھے گور کر کہنے لگا اچھا سنبل، تم امی کو منزہ کے خلاف بھڑکا رہی تھی، خود تو میری دہلیز پر بیٹھی ہو، تمہاری شادی کی عمر تو نکلتی جا رہی ہے مگر تم میری عمر تو مت نکلنے دو۔ امی غصے سے بولی زین زبان کو لگام دو، سنبل نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ میں سے کہہ رہی تھی کہ منزہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس بات پر تو زین نے وویلا کر دیا۔ میں اور امی دھنگ ہی رہ گئے۔ ہمارے گھر ہفتہ بھر جنگ چلتی رہی۔ امی بہت پریشان تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ زین جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیں، آپ اس کی بات مان لیں کیونکہ وہ پھپھو کے کہنے میں ہے، اسے ہماری ہر بات بری لگتی ہے۔ امی نے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے زین کی بات مان لی اور اس کی شادی منزہ سے کر لی۔ منزہ زبان کی اتنی میٹھی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ہماری ہی ہے، دن بھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی، لیکن جب زین گھر آتا تو اسے ہمارے خلاف بھڑکا دیتی، تب زین پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ تب منزہ آ کر کہتی زین کچھ تو شرم کرو، اپنی ماں کی دعا لیا کرو، اور امی تو بہت پریشان تھی۔ امی کہتی کہ سنبل تمہاری شادی ہو گئی تو مجھے سکون آ جائے گا، پھر میں کبھی اپنے بھائی کے گھر رہنے کے لیے چلی جایا کروں گی، یا تو کبھی کسی بہن کے گھر رہنے کے لیے چلی جایا کروں گی، منزہ کو ہی یہ گھر مبارک ہو۔ مگر ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ امی میری وداعی سے پہلے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دن زین اور اس کی بیوی نے امی کے کمرے میں آ کر بہت بدتمیزی کی تھی۔ امی کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ پھر شام میں ان کی حالت بگڑ گئی، اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ امی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بات خاص طور پر مسلسل بتائی کہ ٹینشن زدہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کا دل نازک ہو گیا ہے۔ 3 ماہ کی شادی میں ہی منزہ میری امی کی جان لے چکی تھی۔ مجھے منزہ سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ بھائی کو بھی امی کی موت کا صدمہ تھا، وہ بھی اندر ہی اندر سے خالی تھا۔ میں نے دیکھا منزہ سے بھائی دور دور رہنے لگا تھا۔ منزہ تو بھائی سے شدید عشق کرتی تھی، بہانے سے بھائی کو بلانے کی کوشش کرتی، مگر بھائی اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن تو ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہو گئی۔ زین اب زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزارتا تھا، وہ بچپن کے قصے یاد کر کے اکثر رویا کرتا۔ میں نے زین کو دلاسا دیا۔ انہی دنوں میں زین نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے چپکے سے میرے کان میں کہا کہ میری بہن شادی کر لو، لوگ بہت اچھے ہیں، کم از کم تمہاری جان منزہ سے تو چھوٹ جائے گی، مجھے تمہاری فکر ہر وقت ستاتی رہتی ہے۔ میں نے بھائی کی بات مان لی۔ میں نے اس شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔
میرا یہ خیال تھا کہ اپنے گھر چلی جاؤں گی، کم سے کم منزہ کی نظروں سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے بھائی سے التجا کی کہ میری شادی سادگی سے کی جائے، تو اس نے میری بات کی لاج رکھی۔ یوں میں شادی کر کے رضوان کے گھر آ گئی تھی۔ میرے شوہر کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا، وہ میری تعریف کیا کرتا۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا، اور ایسا سچ بھی ثابت ہوا۔ شادی کا 1 مہینہ تو بہت اچھا گزرا، مگر اس کے بعد رضوان بولا، سنبل ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ میں اس گھر کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو رضوان کی بات سن کر دھند رہ گئی۔ میں بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ شادی کے بعد رضوان نے آج تک مجھے یہی بتایا تھا کہ یہ گھر میرا ذاتی ہے۔ اس بات پر میں رضوان سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، مگر اف خدایا، رضوان نے تو یہ گھر بہت ہی گندے اور بدبودار علاقے میں ڈھونڈا۔ یہ گھر تو مجھے راس ہی نہ آیا تھا، کیونکہ اس گھر میں آ کر مجھ پر بہت بھیانک قسم کے انکشافات ہوئے تھے۔ میرا شوہر ایک نشئی تھا، وہ نشہ کرنے کے لیے بھی پیسے ادھار مانگا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ میرا شوہر جوا بھی کھیلتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا یہ سب سے بھیانک راز ہے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی مجھے اندر سے جلسا دینے والی حقیقت بھی میرے علم میں آنے والی ہے۔ ایک دن میں رضوان سے لڑ پڑی اور بولی کہ اگر میرے بھائی کو پتہ چل گیا نا کہ تم جوا کھیلتے ہو تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ سنبل تم کتنی بولی ہو نا، میں نے تمہیں تمہارے بھائی سے 10 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ اس وقت میں نے جوا جیتا تھا۔ تمہارا بھائی کہنے لگا، رضوان تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں بولا، میں نے جوا جیتا ہے۔ تب زین ہنس کر بولا، پہلے تم نے یہ جیتا ہے، اب تمہارا گھر بسنے جا رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مجھ پر بہت بھیانک انکشاف ہوا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا اور میں چکرا کر گر گئی۔ میرا دل اب ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ جب میرا بھائی مجھے فروخت کر سکتا تھا تو پھر میں اپنے شوہر سے بھی کوئی اچھی امید کیسے کر سکتی تھی؟ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ طلاق سن کر مجھ پر زمین و آسمان ایک ساتھ آن گرے۔ رضوان بولا، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر بہت بڑا صدمہ ٹوٹ پڑا، مگر ابھی تک میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، رضوان جیسا گھٹیا انسان میرے لیے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے کوئی منصوبہ لگ رہا تھا، اس لیے میں رضوان کی ایک ایک سرگرمی پر نظر رکھتی تھی۔ رضوان کو آج بار بار فون آ رہا تھا۔ اسے جب کال آئی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گئی۔ اس کے الفاظ سن کر تو میرے سر پر چھت آن گری۔ وہ بولا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تم کسی بھی وقت پیسے لے آؤ اور اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یعنی بھائی کے بعد اب میرا شوہر، میرا دوسرا محافظ مجھے فروخت کرنے جا رہا تھا۔ میں یہ سب ہونے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے رضوان جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں رکشے میں بیٹھ کر بس اسٹیشن میں پہنچی تھی۔ بس اسٹیشن پہنچ کر میں نے یوں ہی کسی بھی شہر کی ٹکٹ خرید لی، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور آج کل میرا جی بھی گھبراتا تھا۔ مجھ پر یہ راز کھل چکا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میں کراچی شہر میں پہنچی تو بہت زیادہ رات ہو چکی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ تبھی ایک ضعیف سا رشکے ڈرائیور میرے پاس آیا اور بولا، بیٹی تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کیا۔ میں بولی، اللہ آپ کے سہارے پر ہی سفر اختیار کیا تھا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تب اس رکشے والے نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا اور بولا، بیٹی کہاں جانا ہے؟ تب میں نے اپنی آواز کو مضبوط بنا کر کہا، انکل آپ مجھے اس علاقے میں لے چلے جہاں بہت کم قیمت پر کرائے کا مکان ملتا ہو۔ وہ مجھے دور دراز علاقے میں لے گیا۔ بولا، بیٹی تم جانتی ہو اللہ کسی کو بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی، جیسے اللہ نے اس آدمی کے منہ سے یہ الفاظ خاص کر مجھے دلاسا دینے کے لیے نکلوائے ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، کہنے لگا، کل کی بات ہے، ایک بوڑھی عورت اپنا مکان کرائے پر دینا چاہتی ہے، اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ اپنا مکان بہت کم کرائے پر دے گی کیونکہ اس کا مکان اتنا خاص نہیں ہے۔ بیٹی تم ایک بار دیکھ لینا۔ میں پھر بھی پریشان تھی کہ اس مکان کا کرایہ کہاں سے دوں گی، مگر رکشے والے کی بات یاد آ گئی کہ اللہ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ وہ مکان میں نے لے لیا۔ مجھے بھوک بھی لگتی تھی کیونکہ میں امید سے تھی۔ صبح اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ بولی، کل رات تم میری نئی کرایہ دار بنی ہو، اس لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔
بہت سارے کپڑے پڑے ہیں مگر درزی پیسے بہت مانگتے ہیں۔ تب میں نے کہا آنٹی سلائی کا کام تو میں بھی جانتی ہوں، آپ ایک سوٹ مجھ سے سلوا کر دیکھ لیں، اگر پسند آتا ہے تو میں آپ کو کم قیمت میں سی دوں گی۔ مکان مالک یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ پھر جب میں نے ان کو ایک سوٹ سلائی کر کے دیا تو انہیں بہت پسند آیا۔ پھر پورے محلے کی عورتیں مجھ سے کپڑے سلوانے لگی۔ اس طرح میرا خرچہ پورا ہوتا گیا۔ یوں ہی میرا وقت گزرتا گیا۔ میرے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ میرا آپریشن تو سرکاری اسپتال میں ہوا تھا۔ اب 6 ماہ کے لیے کپڑے سلائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں جو بھی پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ میرا خرچ نکلتا تھا۔ میں اپنے چاند سے بیٹے کو دیکھتی تو میرے سارے غم بھول جاتے۔ دن گزرتے گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، میرا کیا ہوگا؟ دودھ والی کو بھی پیسے دینے میں بہت تاخیر ہو گئی تھی۔ اب مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، مگر وہ اچھا تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میں اس کے پیسے نہیں دے پا رہی۔ ایک دن میں دودھ لیا تو ایک فقیر کی آواز آئی جو رو رو کر فریاد کر رہا تھا، اے بیٹی یہ دودھ مجھے دے دو، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ اس فقیر نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تھا، میں یہ واسطہ کیسے رد کر سکتی تھی؟ اللہ نے میری زندگی کے ہر کام میں میری مدد کی، پھر اگر وہ مجھ سے اللہ کا نام لے کر مانگتا تو میں کیسے رد کر سکتی تھی؟ میں نے اسے دودھ دے دیا۔ وہ جولی اٹھا اٹھا کر دعائیں کرنے لگا اور بولا، بیٹی آج رات 12 بجنے کا انتظار کرنا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، لیکن پھر مجھے اس فقیر کی بات بھول گئی۔ میں نے سوچا میں پھر سے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کروں گی۔ رات کا وقت ہوا، میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ اس کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے لگا شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو ایک نوکیلی سی چیز میرے پاؤں میں لگی، اتنے زور سے چبھی کہ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک چمکیلی سی چیز تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں زمین کھودنے لگی۔ زمین کھودتے وقت مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے ہاتھ سونے چاندی کے زیورات آ رہے تھے۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ میں نے جلدی سے وہ ساری زمین کھود ڈالی۔ نیچے سے مجھے ایک ہانڈی ملی جس میں بے تحاشا سونے چاندی کے زیورات پڑے تھے۔ میں نے زیورات ہاتھ میں پکڑے تو دھند رہ گئی، کیونکہ وہ خالص سونا تھا۔ میں نے جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور کمرے میں چلی گئی۔ گھڑی پر دیکھا تو 12:20 ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا میٹھی نیند سو رہا تھا، لیکن میری نیند تو حرام ہو چکی تھی۔ کیا یہ سب میرا تھا یا نہیں؟ یہ سب میں اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے سوچا یہ بات میں اس گھر کی مالکن کو بتاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے آنٹی کو بلایا اور پوچھا مجھ سے پہلے اس گھر میں کون رہتا تھا۔ وہ بولی، بیٹا آج سے 20 سال پہلے ایک آدمی رہنے آیا تھا، کرایہ اچھا دے رہا تھا، میں نے چھان بین کیے بغیر ہی اسے اپنا گھر دے دیا۔ مگر ایک دن پولیس اس علاقے میں آ گئی، بہت ہی خطرناک ڈاکو کی تلاش میں تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ڈاکو میرے گھر سے ہی ملا تھا۔ وہ ڈاکو پولیس کے مقابلے میں مارا گیا۔ بیٹی میں نے اس گھر کی 2-3 بار مرمت کروائی مگر مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں ملا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سارے زیورات اس ڈاکو کے تھے۔ میں نے اس آنٹی کے سامنے وہ ہانڈی لا کر رکھ دی اور بولی، یہ ہانڈی مجھے کل رات ملی تھی، آپ اس گھر کی مالکن ہیں اس لیے یہ آپ کی ہوئی۔ وہ عورت ہنس کر بولی، اگر میں اس گھر کی مالکن نہ ہوتی تو یہ مجھے نہ ملتی۔ میں نے دوبارہ بھی اس گھر کی مرمت کروائی پر یہ میرے کسی مزدور کو بھی نہیں ملی تھی، شاید اس لیے کہ یہ تمہیں ہی ملنا تھی، اس کی اصل حقدار تم ہی ہو۔ میں نے وہ زیورات بیچ کر ایک ذاتی مکان لیا۔ اب میں اپنے بچے کی تعلیم بھی جاری کیے ہوئے ہوں، میرا گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے مجھے بہت محروم کرنا چاہا مگر اللہ نے مجھے نواز دیا۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوربین سے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا بھائی دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ نہ کھولا۔ بعد میں پتہ کروایا تو علم ہوا میرے بھائی کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کے دل میں سوراخ تھا۔ اس کے علاج کے لیے بھائی نے سب کچھ بھیج دیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اب نوبت بھیک مانگنے پر آئی تھی۔ ایک شب میں نے ایک کپڑے میں 10 لاکھ روپے باندھ کر ان کے گھر میں پھینک دیے۔ اب میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی، ان کی ہی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کی بھی میں مدد کرتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اچھائی کا صلہ ملتے دیکھا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ مکافات عمل بہت بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔